السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی اور کو ترجیح دینی چاہیے؟ نہیں، اللہ اور رسول سے تو اب کسی ترجیح نہیں دے سکتے. ایک آیت ہے قرآن مجید میں، اس کے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. سورۃ توبہ 9:24. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دے اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا ہوں اور تمہارے بیٹے ہوں اور تمہارے بھائی ہوں اور تمہارے جوڑے اور تمہارے شریک کار اور وہ اموال جن سے تم پابند ہو اور وہ کاروبار کہ جس کے تمہیں نہ چلنے کا خوف ہو اور وہ رہائش کی جگہیں جن سے تم راضی ہو، تم ان کی طرف زیادہ محبت رکھتے ہو بنسبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کی، پھر ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے، اور اللہ فاسق آزاد خیالوں قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں بے پناہ رشتے ہیں، اور اس میں اللہ ان سے محبت کرنے کو منع نہیں کر رہا. اس میں ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ساتھ میں جد و جہد کرنے کی بات اگر آپ کو پتہ ہو جائے کہ اگر آپ کے آباء و اجداد ہیں یا آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ کو اللہ کے احکامات پتہ ہونے چاہیے کہ ہمیں باپ دادا سے کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا نان ایمان والے ہوں. تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادوں سے کیسے بات کی، کس طریقے سے، تو ہمیں بھی اپنے باپ دادا سے ایسی ہی بات کرنی ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اگزامپل ہیں کس طرح کرنا ہے. اور ان کے بیٹے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. تو یہ قرآن میں جو واقعات اور پیغمبروں کی مثالیں دی ہوئی ہیں، انہی کو زندگی میں رکھتے ہوئے آپ اپنے گھر میں اپنے والدین سے اور اپنے اولاد سے کریں گے. وَإِخْوَانُكُمْ، اور بھائی کا بھی ذکر ہے، بھائیوں کے ساتھ بھی آپ نے ایسے. وَأَزْوَاجُكُمْ، جوڑے بیوی کے لیے، شوہر دونوں کے لیے. مطلب آپ کو دیکھنا ہے کہ ایمان والا جیسے نوح علیہ السلام، ان کی بیوی ساتھ نہیں تھی، یا فرعون اس کی بیوی نیکوکار تھی، تو آپ کو انہی کی طرح رکھنا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ جیسے وہ تھے ابو لہب، وہ ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا تو وہ دونوں تباہ ہو گئے. تو آپ کو یہ جو محبت رکھنی ہے اپنے رشتہ دار جن کا ذکر ہے، وہ آیت کے احکامات کے ساتھ ساتھ رکھنی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی احکامات بتا رہی ہے اس کو لمٹ نہیں کراس کرنے، وہیں الہ بنتا ہے. تو یہ جو لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ ان لمٹس کو آپ نے دیکھتے ہوئے ان رشتوں سے آپ نے محبتیں کرنی ہیں، لیکن اللہ کے احکامات سے اوپر نہ نکل جائیں، محبت میں ان سے زیادہ نہ کر دیں. اسی طرح مال، وہ کاروبار جس میں تمہیں چلنے نہ چلنے کا خوف ہو، اسی خوف میں اگر آدمی انوالو ہو جائے تو اللہ کو یاد بھول جائے گا وہ. تو اس تجارت جس پہ تمہیں کاروبار جس کا تمہیں چلنے کا خوف ہو، یا مال جو جس سے تم پابند ہو، یا وہ رائج کی جگہ جس سے تم راضی ہو، یہ ساری وہ باتیں ہیں جس میں آدمی اگر زیادہ ملوث ہوگا تو اللہ کی یاد میں اس کے احکامات کو فالو کرنے میں کمی آ جائے گی. ہر چیز کرے انسان اللہ کے احکامات کو اوپر رکھتے ہوئے، یا اللہ اس کے رسول سے جد و جہد کرتے ہوئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ پیچھے رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنی پرابلم کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر وہ چاہت کے اندر ہم چاہتے ہیں یا غوث کوئی کر دے یا فلانا ہماری کوئی مدد کر دے. یہ اس لیے محبتیں جو ہیں اس کے کنٹرول میں ہو جائے. تو اللہ سے زیادہ محبت اور اس کے رسول اور جد و جہد جو ہے زیادہ نہیں کر سکتے ان لوگوں سے. اللہ اس کے، تو وہ محبت کیسے کرنی ہے، اللہ سے محبت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور جو احکامات جو بتائے جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ محبتیں کریں ہر رشتے سے اور ہر چیز سے، تو وہ پھر آپ کے کنٹرول میں رہے گا. اور اگر ڈائریکٹ آپ کرتے رہیں گے تو سب توڑ دیں گے آپ. تو میں بتانا کہ لیکچر کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم سچویشن جب آتی ہے، جب پتہ چلتا ہے آدمی کو مجھے کیا کرنا ہے. یوں تو سمجھنے میں تو اچھی لگتی ہے بات، لیکن جب سچویشن آتی ہے تو وہاں جذبات آپ کے اوور پاور ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی غلطی کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو وہ ہدایت، یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے تاکہ جب وہ سچویشن آئے تو فوراً یاد آ جائے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. یہ ہے مقصد. السلام علیکم. میرا سوال ہے سورہ نساء 4 آیت 48. اللہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے.
جی جی آج کے لیکچر میں جو آپ نے الہ بتائے ہیں ان میں اگر کوئی ملوث ہے تو کیا یہ مشرک ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے یہ جو آپ نے آیت پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ، اب دیکھیں شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں اور یہ جو میں نے بتایا یہ بھی ایک طرح سے اگر ہم اگر کسی الہ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو اور اس کو سے ہم باہر نہیں آ رہے تو ایک شرک ہو جاتا ہے. اور شرک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک شرک کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی بات مان رہے ہیں، ساتھ میں لوگوں کی بات مان رہے ہیں، یہ واضح شرک ہے. لیکن یہ جو ہم نے ڈسکس کیے آج یہ ہماری نفسیات میں کیوں کہ ہیں، ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ہمارے الہ ہے یا ہماری فیلنگز ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سوائے شرک کے جس کو وہ چاہے گا. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سچویشن میں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. عزت ہے، فار ایگزامپل کسی کی سچویشن میں عزت عزت آدمی یقین کرے مار لے گا، مر جائے گا. تو آپ نے اللہ کے خاطر نہیں مارا اس کو، عزت کے خاطر. اور یہ شرک کو اللہ معاف کیسے کرے گا؟ آپ نے مار لیا اپنے آپ کو یا مار دیا آپ نے تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ کہہ رہا نہیں معاف کروں گا میں. تم میرے لیے تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے لیکن اپنی ذات کے لیے تم بہت کچھ کر رہے ہو. یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں مر رہے لیکن کسی اپنی عزت پہ مر رہے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں میں نے بتایا تھا کیریئر کے اندر بھی کہ آدمی نوکری بھی کر رہا ہوتا ہے تو باس کے کسی انڈر میں کام کر رہا ہوتا ہے اور آدمی میں ایگو بہت ہوتی ہے. مردوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، فنڈامنٹلی ان میں ایگو زیادہ ہوتی ہے. تو جب آپ کام کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی کو ویسی ایسی بات کہہ دی تو آدمی کہتا ہے بھائی صاحب میری عزت پہ نہ آئیں، آپ مجھے پیار سے محبت سے پتہ نہیں کیا کروا لیں، سارے گناہ سب کچھ کر، لیکن آپ نے اگر میری عزت کو چھیڑا تو مجھ سے بابلا آدمی کوئی نہیں ہے. لیجئے یہ بتا رہا ہے خدا بن گیا وہ. تو اللہ کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا مشرک کو. تو مشرک یہ ہے کہ جو اللہ کی بات تو کہہ رہا ہے لیکن جب سچویشن آئی تو اس نے اپنا الہ لے آیا اور اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کے لیے وہ مرنے کو تیار ہے. تو کیسے معاف کرے؟ وہ غلط کام کر لیا اس نے، غلط ہو گئی اس سے. اور پھر اگر فرض کریے میں معافی مانگ لوں ایک دفعہ، میں پاسٹ ٹینس میں کر چکا ہوں لیکن دوبارہ سچویشن پھر ویسے ہو گیا میں، تو اللہ معافی نہیں کر رہا، وہ معافی نہیں کرے گا شرک کو. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو آپ کو لائف ٹائم کے لیے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. جتنے بھی میں نے ڈسکس کیے ہیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ہاں بھائی یہ سچویشن میرا یہ چیز آ جاتی ہے سامنے. تو اگر بار بار وہ آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا اگر آپ بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اور ہاں معافی کی ایکسیپٹنس ہی یہ ہوتی ہے جب آپ وہ دوبارہ نہیں کرتے. ایکسیپٹنس ہو گئی اللہ کی نظر میں، آپ دوبارہ اس کو غلطی نہیں کر رہے. تو یہ ہے اس میں شرک اس لیے معاف نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کر دیں گے. جی 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 سورہ نساء کی آیت یہ روشنی میں جو ہے نا سوال ہے، وہ کون سی شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھ کر ہم کسی ادارے کے اقامات کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ یہ آج کل ہمارے یہاں مسئلہ بنا ہوا ہے. ہاں یہ دیکھیں اصل میں آپ نے سوال بہت اچھا کیا کہ معاشرے میں ہم کون سی اس کی وہ کریں. سورہ نساء 4 اس کی 59 آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے امر والا ہو اس کی اطاعت کرو. اب یہاں پر آپ کا وہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ آ رہا ہے اولی الامر منکم، جو تمہارے پاس اتھارٹی میں جو بھی ہے اولی الامر آرڈر دینے والے جیسے پریزیڈنٹ ہو گئے، منسٹرز ہو گئے، ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن پہلے اس سے ڈائریکٹ ہی نہیں، پہلے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور پھر کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر تیسرا جو ہے کنڈیشن رکھی کہ تمہارے اندر جو اتھارٹی والا ہے اس کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارا تنازع اس سے آ جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہترین تعویل ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کو جانتے نہیں ہیں،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن سے جب میں کہوں اللہ رسول جو قرآن میں مینشن ہے، آپ اللہ کو پہچانیے آیات سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیے آیات سے، ان کی احکامات کو پہچانیے آیت سے۔ اب ایک ادارہ ہے، اب اس ادارے میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو ان دونوں کے مد نظر میں جہاں تک آپ کو ڈسٹرب نہیں ہو تو آپ جاب کر لیں، چاہے وہ غلطی بتا رہے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے خلاف نہیں جا رہے۔ یہ پاکستان کا ایک لا ہے، اس میں آپ نوکری کر لیں پاکستان کا، وہ اللہ سے نہیں ٹکرا رہی، پاکستان گورنمنٹ کے لا، لیکن انہوں نے اگر آپ کو ٹکروایا اللہ اور رسول کی بات میں تو پھر آپ لوٹ جائیں اللہ اور رسول کے، ورنہ آپ جاب کر سکتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کیپنگ ان ویو دیٹ آپ اللہ کو فالو کر رہے ہیں، رسول کو فالو رہے ہیں، اور جو اتھارٹی میں جو آپ باس ہیں، کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں کسی بھی، وہاں کے جو رولز ریگولیشن کو بھی فالو کریں۔ لیکن اگر وہ ایسی بات کہنا شروع کر دیں کہ جو اللہ کے رسول سے ٹکرا جائے تو پھر آپ لوٹ جائیں اللہ اور رسول کو۔ تو یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی کنٹری میں آپ کام کر سکتے ہیں بشرطے آپ کو اللہ اور رسول کو۔ ایک میں مثال دیتا چلوں، ہماری ایک نام نہیں لوں گا، ایک صاحب آئے کہنے لگے میں نے ایئر فورس کیوں چھوڑی؟ کہنے لگے میں نے اسی چھوڑ دی کہ مجھے انہوں نے نماز کے لیے ٹائم نہیں دیا۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قصر نماز کا ذکر کر رہا ہے، اگر تمہیں کافر لوگ فتنے میں ڈال دیں تو قصر کر لو۔ اب آپ کی ڈیوٹی ہے فار ایگزامپل 5-6 بجے کے بعد یہ آپ کو، تو آپ ظہر کے بعد 12:15 بجے ظہر اثر ملا لیں، سمجھ یہ قرآن کا، تو آپ نے وہاں پر آپ نے جو تو اللہ کہہ رہا ہے تو کافی لوگ اگر فتنے میں ڈال دیں، اگر ایک باس ہے وہ آپ اگر کسی فورسز میں کام کر رہے ہیں اور وہ دھمکی دے رہا ہے آپ نماز کی نہیں جا سکتے، یہ ڈیوٹیز ہے نیوی کے اندر بھی، میں بھی مرچنٹ نیوی رہا ہوں کہ ہم ڈیوٹیز میں، تو آپ باقاعدہ اپنی نمازیں ملا لیں، کوئی ضروری کہ اس پہ جھگڑا نہیں صاحب میں تو نماز کو تم نے مانا کیا میں نوکری دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول سے ٹکرانے والی بہت کم باتیں ہوتی ہیں، ہم اپنی ایگو پہ لڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے جب لوٹیں گے، جب ہم وہاں پر ہمیں پتہ ہو اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، پھر لوٹیں گے۔ عام طور پہ ہم ڈائریکٹ اس سے اچھا لوگ مان بھی رہے ہیں، جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اللہ رسول سے پہلے ان کو مان لیا ڈائریکٹ، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو میرا یہ بلیف ہے کہ پہلے آپ اللہ کی بات سمجھیں، رسول کی قرآن میں قول رسول جو ابھی آپ نے دیکھا قرآن میں کہ رسول آپ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، موسیٰ السلام کیا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں، اور رول امین کیا کہہ رہے ہیں، یہ رسول کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان کی یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عربی زبان کا لفظ اللہ کیا اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، جیسے اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کی تسبیح کرنا صحیح ہے، جیسے یا رحمان یا کریم یا رزاق، اس طرح سے بتا۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اللہ کا ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے انگلش میں کیپٹل GOD گاڈ انگلش میں، اور اردو لینگویج میں اس کو کہتے ہیں خدا، جو فارسی میں بھی خدا کہتے ہیں، یہ اللہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب یہ ایک بحث چل رہی ہے دنیا میں کہ آپ اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے صاحب، ہاں یہ بہت بڑی بحث ہے یہ بیکار کی کیونکہ اس کو میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں آپ کو۔ دیکھیں ہم نے ابھی میں نے صفاتی نام پڑھے تھے قرآن مجید میں ابھی کہ وہ رحمان ہے رحم کرنے والا، اور وہ قہار ہے قہر کرنے والا، جبار ہے جبر کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ میں اردو بولتے جا رہا تھا اس کے ساتھ، آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو یہ الفاظ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ اس کے ترجمے ہی سے پتہ چلتا ہے وہ کون ہے، اگر آپ ترجمہ نہیں کریں تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ترجمہ آپ کسی بھی لینگویج میں کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمے میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر کانسیپٹ میں بتا دوں فرق کہاں آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اب انگریزی لینگویج جو ہے وہ ایک لینگویج ہے، وہ کسی کی پراپرٹی نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ لکھ لیں آپ سورہ روم 30 اس کی 22 آیت ہے، وَمِنْ آیَتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی آیت میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، بے شک اس میں جہان والوں کے لیے نشانیاں آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف لوگوں کے رنگ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی آیات ہے۔ تو اگر آپ ترجمہ کسی اور زبان میں کر رہے ہیں، وہ ہے اللہ کا، آپ نے انگلش میں کیا فرض کریے گاڈ، کیپٹل GOD گاڈ، تو وہ اس کا ترجمہ ہے اس لینگویج میں۔ لیکن فرق کب ہوگا؟ جب کرسچن کہے گا گاڈ تو اس کے ذہن میں فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ آئے گا،
سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کرسچن عرب جب کہے گا اللہ عربی میں، وہ تب بھی فادر سن باپ اور بیٹا آ جائے گا. تو وہ تو کانسیپٹ میں فرق ہے کہ اگر ایک عرب کرسچن ہے تو وہ اللہ کو اللہ کہے گا، لیکن اس کے ذہن میں اللہ باپ ہے، اس کے ذہن میں روح القدس بھی اللہ ہے اور بیٹا بھی اللہ ہے. ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، ان دا نیم آف فادر کا باپ اور بیٹا اور روح القدس کو ملا کے اللہ ہے. ان کے حساب سے، عیسائیوں کے حساب سے، عرب عیسائی کی بات کر رہا ہوں. تو جب عرب عیسائی اللہ کہتا ہے تو وہ 3 چیزیں سمجھتا ہے، جب مسلمان کہتا ہے وہ ایک سمجھتا ہے. تو زبانوں میں کانسیپٹ میں فرق آ جاتا ہے، سوری کانسیپٹ میں نہیں، مذہبوں میں فرق آ رہا ہے، لیکن لفظ میں فرق نہیں آ رہا. تو اگر آپ اس کے معنی دیکھیں گے انگلش میں گاڈ کو، تو وہ مختلف کانسیپٹس کے معنی لکھے ہوئے ہوں گے. کرسچن کانسیپٹ بھی لکھا ہوگا، مسلم کانسیپٹ بھی لکھا ہوگا، جو کا کانسیپٹ بھی لکھا ہوگا، اور اگر ہندو کا کانسیپٹ ہے تو اس کا بھی لکھا ہوگا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں لینگویجز، کسی لینگویج میں آپ ٹرانسلیٹڈ فارم میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے، اللہ بھی کہہ دیں، خدا بھی کہہ دیں، گاڈ بھی کہہ دیں، اور ہندو میں پتہ نہیں بھگوان کہہ دیتے ہیں، اشیور کیا ایشور کہہ دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو کانسیپٹ ہے ایشور کا، اس میں مسلمان جب ایشور کہے گا تو یا بھگوان کہے گا تو وہ کچھ اور کہے گا. ہندی لینگویج میں جب مسلمان ایشور یا بھگوان کہے گا، اس کا کانسیپٹ اللہ کا ہوگا جو قرآن میں ڈیفائنڈ ہے. اور جو ہندو کا کانسیپٹ ہندی لینگویج میں جو ایشور اور بھگوان کا ہوگا وہ اپنے حساب سے کہے گا. تو لینگویج میں ٹرانسلیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک کہ آپ کا بلیف پہ فرق ہے، وہ کانسیپٹ پہ فرق ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں خدا کو، اللہ کو، میں کیا سمجھ رہا ہوں. یوں کہہ لیں کہ وہ اسٹڈی کہاں سے کر رہے ہیں. ہاں، وہ کہاں سے اسٹڈی کیا، اس کی کہاں سے اس کے پاس نالج ہے، مگر لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ اب یا عزیز ہو یا جبار ہو، اب یہ جو لفظ ہیں یہ بار بار ریپیٹ کرنے سے سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی سلسلہ ہو جائے گا. تو ایک آیت آپ یاد کریں، لکھ لیں، بقرہ 2 کی 200 آیت ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب یہ حج سے ریلیٹڈ ہے، جب حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. تو اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ذکر کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک تسبیح ہے، تسبیح کر رہے ہیں، اور آپ تسبیح یا عزیز ہو یا جبار ہو اس طرح کی تسبیحیں کر رہے ہیں نا. لیکن یہاں قرآن میں لکھا ہے جب تم مناسک پورے کر لو حج کے، تو ایک آیت میں لکھا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاؤُكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو ریلیٹ کر دیا کہ میرا ذکر ایسے کرو جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. تو کیا میں اپنے باپ دادا کا نام لے کے چپتا ہوں ایسے؟ میرے والد کا نام تھا نظام، تو میں اکیلے بیٹھ کے نظام الدین 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 یہ کرتا رہوں گا تو تھوڑے دن میں پاگل ہو جاؤں گا میں، اور پھر کہیں گے یہ میرا وظیفہ الٹا ہو گیا. ظاہری بات ہے، آپ ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جس کا بے مقصد نہ سر نہ پیر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِ آبَاءَكُمْ، تو جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. تو میں باپ دادا کا ذکر کیا کرتا ہوں، ان کے بارے میں بات کرتا ہوں جو وہ بتا رہے تھے، یا انہوں نے صحیح بتایا یا غلط بتایا، یا اپنے بڑے ہمارے بزرگان دین ہیں ان کی کوالٹیز یا کمزور جو بھی میں جیسے ذکر کروں. تو یہ جو ذکر کیا میں نے اپنے ایسے ہی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کا ذکر کیسے کہیں؟ آپ اللہ کی آیات بتائیں، لوگوں کو اللہ کا آیت بتائیں، آیتیں بتائیں گے تو اللہ کا ذکر ہوگا. اور کہتا ہے او اشد ذکرا، یا اس سے زیادہ ذکر شدید کرو جو اپنے باپ دادا کا جو ذکر کرتے ہو. ہم کنٹینیوس اپنے باپ دادا کا ذکر کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے باپ دادا ہیں خاندانی، ایک ہمارے مذہبی لوگ باپ دادا ہیں. حضرت فلانے رضی رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فلانے بزرگ تھے اور فلانے یوں تھے اور فلانے یوں، بڑے بڑے بڑوں کے نام لے کے آپ ان کا ذکر کیے جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے تلک امت قد خلت، وہ ایک امت سے گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا کرتے آ رہے تھے. ہم ان کے بارے میں ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے تم فاذکروا اللہ كذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اپنے باپ دادا کا جو ذکر کر رہا ہو اس سے زیادہ شدید اللہ کا ذکر کرو.
اور اللہ کا ذکر کیا ہے کہ بار بار آیتوں کا مختلف ٹاپک ہے، فوڈ ڈسکشن ہے، آیت میں یہ لکھا ہے، فلانی آیت میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے یہاں یہ سمجھایا ہے، فلانی آیت، اتنی ساری آپ جو لیکچر سنتے ہیں یہ آیتوں کا، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور شدید کرو، اتنا ذکر کرو کہ اپنے باپ دادا سے زیادہ ذکر کرو. صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر جناب محمد شیخ. خواتین و حضرات، سوال و جواب کے سیشن کے ختم ہونے پر ہمارے ماہ رمضان المبارک کے دروس کے سلسلے کا 6واں درس اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس طرح ہم آج کی تقریب کا اختتام کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے کے ساتھ، اور اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.